نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، چڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ ایک چھوٹی سی بات بھی لوگوں کی برداشت نہیں کر رہے۔ جب وہ چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کر رہے تو وہ زندگی کے اندر بڑے بڑے مسائل، مشکلات سے کا کیسے سامنا کریں گے کہ کسی کی کہی ہوئی ایک بات بھی انہیں برداشت نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ہر طرف سے لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ہر طرف سے مشکلات آتی ہیں، ہر طرف سے مخالفتیں ہوتی ہیں، سب لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، ہر انسان مخالف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کا ویژن ہوتا ہے، آپ کا گول ہوتا ہے، تو اس وقت لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے دیکھ لیجیے، جب آپ نے اپنا مشن شروع کیا، اللہ پاک نے آپ کو جو ذمہ داری دی، آپ اس پر چلنا شروع ہوئے تو اس وقت لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ کے اپنے قبیلے والے آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، لیکن آپ نے اپنا ویژن نہیں چھوڑا۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں گے تو جب بڑے بڑے لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، آپ اگر حق پہ ہو تو جتنی بھی مخالفتیں آ جائیں آپ برداشت کر سکیں گے، خوشی سے ان کا سامنا کریں گے، بہتر انداز سے ان کا استقبال کریں گے، اچھے طریقے سے۔ لیکن جب آپ کسی کی چھوٹی سی لغزش کو معاف نہیں کریں گے، کسی کی بات کو آپ نہیں معاف کریں گے، کسی کو نظر انداز نہیں کریں گے، تو آپ بڑے بڑے کاموں، بڑے بڑے مشکلات، بڑی بڑی مشکلات، مصائب کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ اور ہر وہ شخص جو کسی بڑے مقصد کے لیے کوشاں رہتا ہے، کسی بڑی منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے، ہر وہ شخص جس کا کوئی بڑا گول ہوتا ہے، جو دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہے، کوئی کریٹر بننا چاہتا ہے، جب جس کا جو گول ہوتا ہے نا تو اس کے لیے مشکلات بھی زیادہ آتی ہیں، پریشانیاں زیادہ آتی ہیں۔ تو وہ شخص جس نے زندگی میں برداشت کرنا سیکھا ہوگا، اس کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں گی، جتنی بھی پریشانیاں آئیں گی، وہ آسانی سے اس کا سامنا کرے گا، برداشت کرتا رہے گا۔ جب آپ برداشت کرنے کی، یہ دیکھیں اللہ پاک کوئی بھی انسان ہے نا، جب اس کو بڑی ذمہ داری دیتا ہے نا اس کو طاقت بھی دیتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کو کوئی بڑی ذمہ داری دی گئی اس کی طاقت سے زیادہ دے دیا گیا۔ اگر اللہ پاک کسی کو کچھ دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تو پھر ذمہ داری دیتا ہے تو اللہ پاک اس کی قوت بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، اس کو سنبھالنے کی طاقت دیتا ہے۔ اب جب آپ زندگی کے اندر مشکلات برداشت کرتے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی مشکلات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگنور کر دیں گے، چھوٹی چھوٹی لوگوں کی باتوں کو، تنقید کو، لوگوں کی نکتہ چینیوں کو آپ نظر انداز کر دیں گے، ان کو معاف کر دیں گے، تو پھر آپ اپنے چاہے جتنے مرضی پہاڑ آئیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، آپ آسانی سے ان کا سامنا بھی کر پائیں گے اور اپنی منزل کو اچھے طریقے سے اچیو کر سکیں گے۔ اب دیکھیں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بچہ ہوتا ہے، جب ایک بچہ ہوتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، جب اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، اس کے سوچ و بچار بڑھتے رہتے ہیں، اس کے نظریات، وہ معاشرے میں قدم رکھتا ہے تو اس کے حساب سے چلنا شروع کر دیتا ہے، اس کے عذاب بڑھتے رہتے ہیں۔ تو جب اس کے عذاب وغیرہ بڑھتے رہتے ہیں تو اس کی برداشت کرنے کی قوت بھی بڑھتی ہے۔ وہ ایک وقت آتا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے دنیا کی مخالفتوں کا سامنا کرنے کے لیے، وہ مکمل ہوتا ہے۔ وہ اگر ایک شخص ہے، اس نے کبھی زندگی میں کوئی مشکلات دیکھی نہیں، پریشانیاں دیکھی نہیں، تو جب وہ اچانک پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ پزل ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے، بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا، جب ایک آہستہ آہستہ پریشانیاں برداشت کر کے اس کی صلاحیت بڑی ہوتی ہے، برداشت کرتا رہتا ہے تو پھر بڑی بڑی پریشانیاں بھی آتی ہیں تو وہ نہیں ہچکچاتا۔
آپ کو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ سعدی شیرازی ہیں، انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے، وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، جب بادشاہ اور ایک شخص تھا جو اس بادشاہ کے ساتھ کشتی پہ سواری کر رہا تھا سمندر کے اندر، تو کوئی ایسا موقع آیا کہ جو کشتی ہے وہ ہلنے لگ گئی۔ وہ شخص تھا، وہ تو انجان تھا، اس نے کبھی زندگی میں کشتی کی سواری کی نہیں، وہ تو ناواقف تھا اس کی مشکل سے، اس نے کبھی مشکل کا سامنا کیا ہی نہیں۔ اب جب ایسا ہوا نا کہ مشکل آئی، ہلنے لگی، تو پریشان ہو گیا، ڈرنے لگا، اس نے شور و گل مچانا شروع کر دیا۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا نا کہ شور و گل مچا رہا ہے، تو اس نے وہ بھی تنگ آگے کہنے لگا یار اس کو چپ کراؤ کوئی یار، یہ تو ہمیں بھی خود بھی ڈوبے گا، اگر ہم نے نہ بھی ڈوبنا ہو تب بھی لے ڈوبے گا۔ اس طرح اس نے کیا، لیکن ایک سمجھدار وزیر بیٹھا تھا، وزیر نے کہا بادشاہ اگر تم اجازت دو تو میں اسے چپ کرا دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ وزیر نے کہا سپاہیوں کو کہا کہ بادشاہ سپاہیوں کو حکم دو کہ اس کو سمندر کے اندر گوتے لگوائیں۔ جب اس نے کہا نا کہ اس کو گوتے لگواؤ، سپاہیوں نے کیا کیا، بالوں سے پکڑا، اسے پانی میں ڈبو دیا، چھوڑا نہیں۔ اس نے پہلا گوتا کھایا، دوسرا کھایا، تیسرا کھایا، تو وزیر نے کہا بادشاہ بس اب یہ سبق سیکھ چکا ہے، اب اسے نکال دو۔ سپاہیوں نے نکالا، جب نکالا تو وہ وہی شخص ایک سائڈ پر ایک کشتی میں ایک کنارے پر بیٹھ گیا، خاموشی سے بیٹھا رہا، جب تک وہ ساحل پر نہیں پہنچے وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کیوں؟ پہلے وہ ڈر رہا تھا، بعد میں وہ نہیں ڈرا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مشکل نہیں دیکھی تھی، اس نے مشکل کا سامنا ہی نہیں کیا تھا۔ جب اس نے مشکل کا سامنا دیکھا، کیا، تو اسے پتا چلا کہ وہ جو کشتی میں بیٹھا ہوا ہے کتنی بڑی نعمت ہے اس کے لیے۔ تو میرے بھائیو، جب آپ بھی مشکلات کا شکار نہیں ہوں گے تو آپ اپنے آج کو بہتر خیال کرو گے۔ جب آپ کسی مشکل کو دیکھو گے نا، اس میں پڑھو گے، تو آپ کہو گے کہ جو میری اب حالت، تو آپ کے اندر شکر جیسی دولت پیدا ہوگی۔ آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرو، یا اللہ پاک میرے ہاتھ ہیں، میرے پاؤں ہیں، تیرا شکر ادا ہے۔ آپ شکر ادا کرنا سیکھ جاؤ گے۔ یہ بھی بات ہے کہ آپ اس حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے نا، وہ جو جس حالت میں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ بہتر ہوتی ہے۔